السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو علی بھائی کے چینل۔ آج ہم آپ کے سامنے سیرت النبی کا 5واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال ہو گئی تو جنگ فجار پیش ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ کنانا، اور دوسری طرف قیس ایلان تھے۔ قریش اور کنانا کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ یہ بزرگ اور عمر کے اعتبار سے اس کو سردار مانتے تھے۔ پہلے پہر میں قیس کا پلڑا کنانا اور قریش پر بھاری رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دوپہر ہوئی تو دوپہر کے وقت قریش اور کنانا کا پلڑا قیس پر بھاری ہو گیا، اور اس جنگ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرمت والے مہینے میں حرام اور حرمت کا مہینے کا دونوں حرمت کی پامالی کی گئی تھی، اسی لیے اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حرمت والے مہینے میں ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ قبیلے قریش کے چند لوگ، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو زہرہ بن کلاب، اسی طرح تیم کے کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھ کر عہد و پیمان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مکے کے مظلوم کی مدد دیں گے اور اس کے حمایت میں کھڑیں گے اور اس کا حق دلائیں گے۔ اس عہد و پیمان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ حلف الفضول کے عہد و پیمان میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو میں حاضر تھا، اس کے عوض میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے تو میں پسند نہیں کروں گا۔ اگر رسالت کے بعد بھی اگر کوئی اس قسم کے عہد و پیمان کے لیے مجھے بلائے تو میں لبیک کہوں گا۔ اس عہد و پیمان کی وجہ یہ تھی، سبب یہ بنا کہ زبید کا ایک آدمی مکے کو سامان لے کر آیا تھا۔ عاص بن وائل اس سے اس سامان کو خرید لیا تھا لیکن پیسے نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مظلوم انسان ادھر بھاگ رہا تھا، ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمح، اسی طرح بہت سارے قبائل کو پکارا لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سنی۔ آخرکار اس مظلوم نے جبل ابو قبیس پر چڑھا۔ جبل ابو قبیس پر چڑھنے کے بعد اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانے لگا۔